باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے، اللہ کی نعمتوں سے گناہ مت کیجئے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کیجئے، اس کی عبادت کی لذت حاصل کیجئے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عید غدیر کو ہمارے لیے مبارک قرار دے. درود پڑھ دیں محمد والے. جیسے عید قربان سے نکلتے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی عید کی طرف آگے بڑھتے ہیں معصومین کے قول کے مطابق، اور اس عید کا نام عید غدیر خم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انشاءاللہ، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اس عشرے کو ہم عشرے ولایت قرار دیتے ہیں، اس سے کہ اس میں عید غدیر ہے، عید مبائلہ ہے، رخصتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ حل عطا کا نزول ہے. تو یہ بڑا مبارک زمانہ ہے. اس میں شادیاں ہوں، خوشیاں منائی جائیں، بچوں کو خاص کر عید غدیر کے دن تحفے دیے جائیں. اور میں عید غدیر پہ بات کرنے سے پہلے اپنی ایک بات کو آج یاد دلا دوں، تاکہ دیکھیں ایام محرم میں تبرکات بہت زیادہ سٹائلش بانٹنے شروع ہو گئے ہیں. کہیں بروس، کہیں پیزا، کہیں کچھ کہیں کچھ. اور شب عاشور بھی کچھ چیزیں دیکھی گئی ہیں، مختلف جوسز کے سٹال لگائے گئے ہیں. میں ان تمام لوگوں سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اس عید کے دن جتنا ہو سکے مومنین کو کھلاؤ پلاؤ اور خوش کرو، جتنا ہو سکے ان کی تواضع کرو، تاکہ ایک دوسرے کے درمیان میں محبت بڑھے. وہ شب عاشور والی چیزیں، ایام محرم والی چیزیں، وہاں آپ نے کھلانا ہے نا، اہل بیت کے نام پر کھلانا ہے نا، مولا کائنات کی خوشی میں کھلانا ہے نا. اس دن پوری کائنات خوش ہو رہی ہوتی ہے، آپ بھی اس خوشی میں شامل ہو جائیے. اور وہ شب عاشور اور محرم کے دنوں میں لذیذ کھانے کھلانے کے بجائے 18 غدیر کو کھلائیے، انشاءاللہ قبول ہوگا. درود پڑھ دے محمد. پوچھا گیا کہ آپ لوگ عاشورہ کو اتنا زور و شور سے اور اتنے اہتمام سے اور ایسے مناتے جیسے ابھی عاشورہ گزرا ہے، کیوں اس طرح سے؟ تو جواب دیا گیا کہ غدیر کو ہم آہستہ آہستہ مناتے تھے تو بھلا دیا گیا. اب اس بھلائے ہوئے غدیر کی یاد کو عاشورہ کے ساتھ ملا کر مناتے ہیں، تاکہ پتہ رہے کہ اسلام کی اساس اور بنیاد میں امام اور امامت کا خون شامل ہے. امام اور امامت کو اسلام سے الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ امام کے وظیفے میں سے ایک وظیفہ جسے خلافت کہا جاتا ہے، اسے الگ کر کے کہا گیا کہ یہی سلسلہ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے صحیح اور کافی ہے. جبکہ کہیں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ امامت کے سلسلے سے خلافت کو الگ کیا جائے اور خلافت کو آگے بڑھایا جائے. ایسی خلافت جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، چیک کر لیجئے. اگرچہ کہ میں اتحاد بین المسلمین کا دائیوں میں سے ایک دائی ہوں، لیکن جو حقائق ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں بھی خلافت کو الگ کر کے رسول اکرم نے
بیان نہیں فرمایا جس طرح سے پھر تاریخ میں آئی ہے، اور پھر وہ خلافت شرعی حیثیت اختیار نہیں کرتی ہے، پھر اس خلافت کو یہ حق نہیں ہے کہ شریعت میں اپنے قانون کو ڈال دے۔ میثمی صاحب کوئی مثال ہے؟ جی، جزیات نہیں بتاؤں گا، صرف ایک بات کہہ کے چلا جاؤں گا تاکہ جو اہل ہیں وہ سمجھے۔ اگر والد کا انتقال ہو اور صرف بیٹیاں ہوں، والد کا انتقال ہو اور صرف بیٹیاں ہوں، نہ ماں باپ ہوں، نہ دادا دادی ہوں، نہ نیچے، صرف بیٹیاں ہوں، تو وراثت فقہ جعفریہ جو کہ قرآن اور سنت و احکام ائمہ معصومین علیہ السلام کی بنیاد پر ہے، وراثت بیٹیوں کو ملے گی۔ لیکن بعض مکاتب اسلام میں وہاں پر ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ بھائی کو بھی مل جائے گی۔ آ جائیے، آپ اپنی دلیل لائیے، ہم اپنی دلیل لاتے ہیں۔ یہ کس نے شریعت میں دخالت ڈلوائی؟ حضور اکرم کے زمانے میں حلال چیز کو بعد میں حرام قرار دیا گیا اور آج اس کو زنا کے طور پر سمجھا جاتا ہے، تو اصحاب کرام کی بے حرمتی تو آج کے لوگ کرتے ہیں کہ جو حلال محمدی کو حرام قرار دے دیتے ہیں، اور کہوں حرام محمدی کو امامت کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کے بعد آگے بڑھایا، تاکہ انسان قیامت میں آ کر نہ کہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے اور اس کے بعد ہمیں آپ نے چھوڑ دیا، ہمیں آپ نے ہماری پرواہ نہیں کی، ہم گمراہ ہو گئے تو نعوذ باللہ، اے اللہ تو نے نعوذ باللہ ہمارے لیے راستہ کھولا۔ لیکن قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا امامت کے سلسلے کو میری طرف سے میرے حبیب نے جاری کیا کہ نہیں کیا؟ جب قرآن مجید یہ بات واضح فرما دیتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، یہ منطق کے علاوہ، یہ وحی کے علاوہ نطق نہیں کرتے، اپنی ہوس کو اس میں نہیں ڈالتے۔ مسئلہ یہیں سے مشکل کا شکار ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں یا آپ فرماتے ہیں یا آپ عرض کرتے ہیں یا آپ لکھتے ہیں کہ جناب رسول جب رسالت کے منصب پر رہ کر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات سرکاری اور رسمی ہوتی ہے، جیسے فوجی جب ڈیوٹی پہ ہے، لیکن فوجی اگر چھٹی پہ گیا ہے وہاں سے آرڈر پاس کرے تو اس کا آرڈر کام نہیں آتا، سرکاری افسر جب چھٹی پہ جاتا ہے تو اس کا جو نائب ہوتا ہے وہ ڈیوٹی سنبھال لیتا ہے، اس کا آرڈر، یہ ایسا نہیں ہے۔ کن تو حضور اکرم نے فرمایا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، تم 40 سال کی عمر میں کتابوں میں لکھی ہوئی بات کو جھٹلا سکتے ہو، جھٹلا دو، انکار کر سکتے ہو، انکار کر دو، قرآن اور سنت کی بات پہ آ جاؤ۔ 40 سال کی عمر میں جب وحی نازل ہوئی تو گھبراتے کانپتے، آگے جانتے ہیں حضور اکرم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت اس کائنات کا شاہد بنایا جب کائنات بنی نہیں تھی، جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ تم اس بات کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، کوئی ہمیں اس سے مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بات کیا کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں آ کر نبی ہو کر کہے میں اللہ کا نبی ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں اپنی والدہ کے لیے نیک اور صالح قرار دیا گیا ہوں، پوری آیتیں موجود ہیں، اور ہمارا نبی 40 سال۔ یہاں سے فرق شروع ہوتا ہے، کس نے کیا یہ، کہاں ہوا یہ، کیسے ہوا یہ؟ تاریخ میں کوئی پی ایچ ڈی تو کرے نا، کہ وہ کون پی ایچ ڈی سے جنہوں نے جانا کہ اسلام کو ابتدا میں تھوڑی سی ڈائریکشن پٹری چینج کر دو، ٹرین کی پٹری چینج ہوتی ہے نا، چلتی رہے گی جہاں تک جاتی رہے گی۔ ہمارے ہاں نبی کی عصمت کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ ذرہ برابر بھی نبی کی عصمت میں شک کریں، اسلام
کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز صحیح بتائی نبی نے نعوذ باللہ یا یہ چیز صحیح بتائی؟ میں کیوں اس بات پر زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ غدیر کے اصل معنی کے انکار کی وجہ یہاں نظر آتی ہے کہ آپ نبی کو اس طرح سے نبی، اس طرح سے رسول، اس طرح سے پیغمبر نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے ہیں تو پھر آگے بعض لوگوں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، احمدیوں کا دروازہ کیسے بند کریں، قادیانیوں کا دروازہ کیسے بند کریں، ان کا دروازہ کیسے بند کریں، بھائیوں کا دروازہ کیسے بند کریں۔ دروازہ وہاں بند ہونا تھا، یہاں بند نہیں ہونا ہے۔ اور جب نبی کی نبوت، رسالت اور عصمت کا اعلان ہو گیا کہ یہ کوئی بات اپنی زبان سے، اپنی مرضی سے، اپنی نفسانی خواہش سے نہیں کرتے، تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آیت خاموش ہو جاتی تو ہم میں سے بہت شامل ہو جاتے، وہم راکعون۔ اور اس حالت میں جبکہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اب ڈھونڈنے گئے تو دیکھا ایک ہی انسان ہے کہ جس نے مسجد میں آئے ہوئے سوالی کو، میں فقیر نہیں کہتا، غریب نہیں کہتا، سوالی کہتا ہوں، غلطی سے زبان سے مانگنے والا آ جائے تو معاف کر دیجئے گا، سوالی کچھ اور حیثیت رکھتا ہے۔ سوال کرنے والا کہاں سے آیا تھا اسے بھی پتہ ہے اور دینے والے کو پتہ ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ نماز میں جو توجہ اس حد تک رکھے کہ پیر سے تیر نکال دیا جائے، جب کوئی فرشتے کی صورت میں یا کوئی سوال کرنے والے کی صورت میں آئے اور سوال کرے تو تیر نکلنے کی تکلیف کو بھول جائے، لیکن انگوٹھی آگے بڑھا دے کہ آجا علی کے پاس، صرف یہی انگوٹھی یہی لے جا۔ اللہ صلی اللہ، اور پھر وہ نتیجہ آتا ہے۔ ہم بعض مرتبہ زبان ہماری پھسل جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جناب غدیر کے دن مولا کائنات کو امام کے طور پر نافذ کیا گیا، نہیں نافذ کیا گیا، صرف بتایا گیا اب امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت ذوالشیرہ میں پھر کیا ہوا؟ وہ میرا ولی ہوگا، میرا وارث ہوگا، میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ دعوت ذوالشیرہ کو چیزوں کو ملا کے چلیں۔ اس مسجد کے ایک ستون کو ہٹا دیں گے، یہ مسجد کا پورا سٹرکچر گر جائے گا۔ اس لیے غدیر کو یاد کرنے کا کہا گیا ہے، غدیر کو منانے کا کہا گیا ہے۔ غدیر کو عید اللہ العظم، غدیر کا روزہ ہے، غدیر کی نماز ہے، غدیر کے دوسرے اعمال ہیں، تسبیحات ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے نا، 100 مرتبہ شکرن للہ ظہر سے پہلے پڑھ لیجئے گا، شکرن للہ شکرن للہ۔ کس بات کا شکر؟ نعمتیں تو سب کو ملی ہوئی، بل گیٹس کو بھی ملی ہوئی ہیں، چوروں کو بھی ملی ہوئی ہیں، سب کو ملی ہوئی ہیں، لیکن ولایت کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ یا اللہ صلی علی محمد۔ اور قرآن مجید میں بھی جو آیا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور تم سے قیامت کے دن نعمت کا سوال کیا جائے گا، روٹی کا سوال کیا جائے گا، چاول کا سوال کیا جائے گا، عید قربان میں کتنے کلو گوشت سوال کیا جائے گا۔ وہ تو بکرا بھی کھاتا ہے، چیزیں تو بکرے بھی کھاتے ہیں اور اونٹ بھی کھاتے ہیں اور شیر بھی کھاتے ہیں، نہ ان سے سوال ہونا ہے نہ ہم سے ان چیزوں کا سوال ہونا ہے۔ سوال ہونا ہے ہدایت کا علم تمہیں امامت کی صورت میں دیا تھا، اس کی پیروی کی یا نہیں کی؟ سب باتوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے دلوں کو چیک کیجئے کہ ولایت مولا کائنات آپ کے دلوں میں کس حد تک ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ جس کی ولایت کا تم اظہار کرتے ہو، جس کی ولایت کو تم اپنے لیے زندگی کا باعث سمجھتے ہو، جس کی ولایت پر قربانی دیتے ہو اور دیتے رہو گے، آیا اس کی بات پر بھی عمل کرتے ہو؟ آیا اس کے طریقہ کار پہ بھی عمل کرتے ہو؟ آیا تمہاری زندگی میں دیکھنے والا کہہ سکتا ہے لگتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا ہے؟ اگر ہاں تو مبارک، اور اگر نہیں تو وقت ہے، نا امیدی کہیں نہیں ہے۔ ایک بہت واقعات میں لکھے بڑے بڑے گناہ گاروں نے آ کے اقرار کیا، کہا اہل بیت کا صدقہ، اہل بیت کے نام سے توسل کرو، توبہ کرو اللہ کی ذات میں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عید غدیر کے دن ہم اپنی آزادی مانگیں،
کہاں سے آزادی مانگے؟ جہنم کی آگ سے آزادی. پھر ولایت کا فائدہ کیا؟ نہ عمل ہمارا ویسا، نہ ہماری نیت ایسی، نہ ہمارا معاشرہ ایسا. تو صرف خوشیاں منا کے اور بعض مرتبہ ایسے شعر پڑھ کے جس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، نمبر ایک. نمبر دو، بعض مرتبہ اہل بیت کے اپنے بتائے ہوئے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، بس مجبور ہے سننے والا کہ واہ واہ کرے، اس لیے کہ قافیہ ردیف ملا ہے اہل بیت کی شان میں. اشعار کہنے والوں نے وہ شعر کہے ہیں کہ اگر آپ سنیں تو آپ کی روح کا حصہ مچل کے رہ جائے گا. شعراء کرام، میں 10 بستہ درخواست کرتا ہوں، تم کو اجر ملنے والا ہے، بڑا اجر ملنے والا ہے. سننے سے زیادہ شعر پڑھنے والے کو اجر ملنے والا ہے، لیکن اجر اس وقت ملے گا جب عقیدے کا انحراف نہ ہو. اجر اس وقت ملے گا جب معاشرے کی تربیت کا اس میں اثر ہو. میرے اور آپ کے مولا تو معاشرے کی تربیت کرتے کرتے 11 امام معاشرے کی تربیت کرتے کرتے شہید ہو گئے، 12ویں امام غیبت میں ہیں. تو کیا ہم اس کا ایک حصہ بھی اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے؟ لا سکتے ہیں. تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت. اپنی ماؤں کو سلام، اپنے والدین کو سلام، اپنے اجداد کو سلام، جہاں سے ولایت میں داخل ہوئے ہو. اگر زندہ ہیں تو ہاتھ چومنا، پیر چومنا. تم کو نہیں معلوم ہے، وہ ارب پتی بھی تم کو چھوڑ کے چلے جائیں فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ غریب تم کو چھوڑ کے جائیں، لیکن جہاں علی کی محبت کا احساس ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ میری ماں نے مجھے دودھ پلاتے ہوئے، میرے باپ نے محرم میں، ایام رمضان میں، شہادت کے دنوں میں، غدیر کے دنوں میں مجھے ان محفلوں میں لے کر ان محبتوں کو ڈالا ہے، تو ان کے لیے اگر چلے گئے تو ایک جملہ کہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے، ہم سچے دل سے اہل بیت کے چاہنے والا بننا چاہتے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، قیامت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. اس عید غدیر میں ہمارے مرحومین اور ہم سب کو معاف فرما دے. ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے جوار میں جگہ عطا فرما دے. ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے پیارے ملک پاکستان کی عجیب حالت اور اسے بہتر بنا دے. بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. پالنے والے تو دیکھ، میرے مولا کی محبت میں ہاتھ اٹھے ہوئے آنسو نکل رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے، غسل و وضو کر کے تیری بارگاہ میں آئے. پالنے والے، دلی حاجات ہے جو زبان پہ نہیں آ سکتی، ان کو روا فرما دے. پریشانیوں کو دور فرما دے. بہت سے مقروضین ہیں، پریشان ہیں، مسائل میں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین، تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ ہمارے شہر کے حالات کو بہتر کرے گا. قربانی کا زمانہ، لوگوں کی بے احتیاطیاں اور حکومت کی نالائقیاں، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو بہت تکلیف میں ڈالا ہے. کہنے والے کسی غیر ذمہ دار نے جو پوسٹ پہ ہیں کہا ہے کہ وہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جا رہا اور جو پانی بھر رہے اس کو دیکھا جا رہا ہے. میں مسجد بقیت اللہ سے باہر جائیے گا، ایک گٹر کھلی ہوئی ہے، اس پہ ایک پتہ نہیں کنستر رکھ دیا، کیا رکھ دیا ہے. از دس واٹ وی ایکسپیکٹ فرام یو وین وی پے دا ٹیکسز؟ مجھے مت کہا کریں کہ مولانا آپ کنڈیم کر اور کرٹیسائز کر دیتے ہیں. کیوں نہ کروں؟ میرے پاس یہاں پر ذمہ داری ہے. آپ کو 8-9 مہینے کچھ نہیں سوچتا کرنے کا. آئی ریپیٹ، آپ کو 8-9 مہینے کچھ کرنے کا نہیں سوچتا. جب بارش آ گئی، پانی آ گیا تو آپ پانی اٹھا نہ کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے. آج جب بارشوں کا سیزن، میں اپنے گھر کے سامنے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. چوری کا طریقہ تھا، میں کہتا ہوں یہ چوری، ذمہ داری سے کہتا ہوں چوری. اور اگر وہ کانٹریکٹر مجھے آ کے کیس بھی کر دے تو میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار. بارش کی پریڈکشن سے 6 دن پہلے 2 سال بعد میرے گھر کے آگے گڑے رکھے ہوئے، اللہ رحمت کرے، صاحب کو کہتا رہا ہاں کر لیں گے، ہاں کر لیں گے. پورا روڈ بنا دیا. اپنی بات تو کر سکتا ہوں، پورا روڈ بنا دیا. ہم سفر پہ خوش دعا دیتے ہوئے چلے گئے.
واپس جب آئے تو بارش آئی تھی، جو پرانا روڈ تھا اس سے زیادہ گڑھے بنے ہوئے تھے. ایکسپریس وے، ملیر ایکسپریس وے میں کیوں گڑھے نہیں بنتے ہیں؟ میرے گھر کے آگے یعنی پورا PCHS بلاک 3 جہاں جہاں آپ نے وہ ڈال کے تھوڑا ظاہری کر دیا، کیونکہ پتہ ہے کہ بارش آئے گی اور ہم کہیں گے اتنی بارش آئی کہ جو بھی کرتے نہیں ہوتا. یہ چوری کے طریقے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کانٹریکٹر ہے تو خدا کے واسطے اپنی روزی، میری گاڑی کو جتنی اذیت ہوگی، میرا نقصان ہوگا، قیامت میں لوں گا، میرا حق بنتا ہے. میرے ٹیکس کے پیسے آپ نے وہاں ڈالے. یہ تو ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ، اگر ہم نے گندگی روڈ پہ پھینکی ہے، میں جانتا ہوں جن کو میں کہہ رہا ہوں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ ارادہ کرنا چاہیے. صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور جناب ساری گندگی ہم تو جانتے ہیں نا جہاں پر پھینکی گئی ہے. ہم اپنے رشتہ دار کے گھر کہیں جہاں پر فقہی لحاظ سے لوگ اتنے باعمل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور وہاں پر جب آپ پہنچے تو سب خون 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 خون. او بھائی، فقہ کا استعمال یہاں بھی تو کرو نا، شریعت کا استعمال یہاں بھی تو کرو نا، صفائی کا یہاں بھی تو خیال ہو. عوام کی کوتاہی اپنی طرف، حکمرانوں کی کوتاہی اپنی طرف، اور عوام کی بے بسی اپنی طرف. میں اس وقت ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. ایک خاص مشن کے تحت پٹھان بھائیوں اور سندھی بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی. پٹھان بھائیوں اور سندھی بھائیوں، تم دونوں اللہ کے بندے اور رسول کی اطاعت کرتے ہو، اور مجھے پتہ ہے تم میں سے اکثر اہل بیت کے چاہنے والے ہو. خبردار جو کوئی کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے، یہ پیچھے سے کون سازش کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ ایک جگہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، جنہوں نے کیا ان کو پکڑا جائے. اس واقعے کے بعد سارے پٹھان بھائیوں کو پرابلم دی جائے. شریعت پسند، پاکستان پسند نہیں کرتا. سندھی بھائیوں کو بھی کہیں نقصان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمارے سندھی بھائی اور پٹھان بھائی، مہاجرین، پنجابی، جو بھی ہیں، کشمیری، گلگت بلتستان، سب کے درمیان محبت کے لیے ایک بلند درود پڑھ دیں محمد. ہمارے کچھ فیصلوں سے بہت سے لوگ ناراض ہوئے، کرٹیسائز کیا. ہم ان کے کرٹیسزم کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ کبھی وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے پوچھ لیں. ہم نے چند مہینوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے سلیبس کو ایسا تبدیل کیا گیا ہے کہ 8 سے 10 سال بعد اگر وہ سلیبس پڑھایا جاتا رہتا تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مولا کائنات کی ہستی کیا تھی. بہت خاص پلاننگ کے ساتھ کیا گیا. میں کوئی کسی حکومت کا نام نہیں لینا چاہتا، خامخواہ کنٹروورسی بڑھ جائے گی. آج بھی میرے ہاتھ میں 150 سے زیادہ FIRs ہیں. بڑی تعداد عزاداری پر، بڑی تعداد 4 شیڈیول والوں کی ہے. زواروں کے مسئلے پر جو مسائل ہوئے، ہم نے پہلے سے کہا ہوا ہے کوئی بھی ہمارے ان مسائل کو حل کر دے. ایک صاحب نے مجھے بہت برا لکھا، یہ میں نے ان سے کہا تم میرے ساتھ چلو، ٹکٹ میں پاکستان سے باہر ٹکٹ میں دیتا ہوں. ہم پنجاب کے ان گاؤں میں چلتے ہیں جہاں پر 60 سیدانیوں پر FIR کٹی ہوئی ہے. کس پہ FIR کٹی ہے بولیں گے؟ 60 سیدانیوں پہ. میں وہاں تک گیا، اس کے بعد آگے نہیں جا سکا، مسائل تھے، سیکیورٹی کے مسائل تھے. میں چاہتا تھا ان بہنوں سے خود ملوں. میں نے عہد کیا کہ میں اس مسئلے پر کام، دروازہ کھٹکھٹانا میرا کام ہے، کھولے نہ کھولے مجھے نہیں معلوم. میں نے اس بھائی سے کہا تم آؤ، جہاں جہاں کی FIR ہیں نا، ان گاؤں دیہاتوں میں تم کو لے جاؤں گا جن پر FIR ہے، ان کے درد دل کو سن تو لو. کبھی پولیس والا آ جاتا ہے، کبھی SHO بھیج دیتا ہے، کبھی کچھ بھیج دیتا ہے، کبھی مال کھا لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اب جنہوں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. میرا کام تھا کوشش کرنا، میں نے کوشش کی ہے. اس کوشش کا مجھے انشاءاللہ جناب زہرا اجر دیں گی. اب فیصلہ ایک طریقے سے ہوتا ہے، اس طریقے سے کر کے ہم نے فیصلہ کیا. کسی نے کوئی اور فیصلہ کیا، ان کو وہ مبارک. ہماری نظر میں اس وقت علیکم السلام یہ فیصلہ ضروری تھا. اس کے باوجود ہم نے انشاءاللہ قائد ملت جعفریہ کے قول پر بھرپور علماء اور ذاکرین کانفرنس کا اعلان کیا ہے. 26 جولائی اسلام آباد میں پورے پاکستان سے علماء اور ذاکرین وہاں شریک ہوں گے. پچھلی زیادتیوں کے خلاف اور آئندہ کے آنے والے مسائل پر بند باندھنے کے لیے
اور مکتب تشیع کی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، اس لیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، یہ لوگ چپ بیٹھتے ہیں. ہمارا صبر حسنی بھی دیکھ لو اور پھر ہماری شجاعت حسینی بھی دیکھ لینا. ہم اس کو برداشت کرتے ہیں جب تک ملک و قوم کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے، لیکن اگر عوام کے لیے اسی طرح کی چیزیں عزاداری کی بنیاد پر چلتی رہیں گی تو ہم کوئی بھی خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں انشاءاللہ. اس لیے آپ میں سے جو بھی ہو اپنی مدد، آپ کے تحت کانفرنس ہو رہی ہے، ہم میں سے جو کسی عالم دین کو، کسی ذاکر کو 26 تاریخ کو اسلام آباد بھیج سکے وہ نظر اللہ نیاز حسین سمجھ کر بھیجے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قبول کرے گا. درود پڑھتے ہیں محمد والے. جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا بوڑھا صدر جو ہے وہ اسرائیل پہنچا ہے اور وہاں جا کر اس نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ایک کانٹریکٹ سعودیہ جا کے سائن کیا ہے، اور ان کا اصل مطمع نظر یہ ہے کہ کسی طرح سے ایران کے خلاف جنگ کی جائے. آپ ایران کے خلاف جنگ کریں، آپ افغانستان کے خلاف جنگ کریں، آپ کسی کے خلاف جنگ کریں، مجھے یہ بتائیں یہ یونائٹڈ نیشنز کس بیماری کی دوا ہے، یا یونائٹڈ نیشنز کس بیماری کا نام؟ یہ سب سیکیورٹی کونسل کس لیے ہیں؟ جب سب چیزیں صحیح چل رہی تھیں اور ٹرمپ نے آ کے ٹھیک ٹھاک معاہدے کو، جیکوبا جس کو کہتے ہیں، اس معاہدے کو نل اینڈ وائڈ کیا تو مجرم کون تھا؟ آپ مجرم کو نہیں دیکھتے. یمن کو کون تباہ کر رہا ہے؟ آپ اس کو نہیں دیکھتے. افغانستان کو کس نے تباہ و برباد کیا؟ آپ اس کو نہیں دیکھتے. پچھلے 25 سے 30 سال میں امریکہ نے جو تباہی اور بربادی مچائی ہے، چاہے وہ ایران عراق جنگ میں ہو، چاہے وہ کویت میں کسی طرح سے صدام کو بھیج کر ہو، چاہے دوسرے علاقوں میں، ہم لیبیا کی بھی مثال دیتے ہیں. یہ دنیا ان چیزوں پہ خاموش کیوں رہتی ہے؟ پھر ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اور پھر فلسطینیوں کا اصل تو ان کا مسئلہ، یہ فلسطینیوں کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ کر رہے ہیں. کشمیریوں کے مسئلے پر کیوں کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ یہ مظلوم کشمیری، مت کہیے مولانا یہ سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کی آواز ہے. کیوں ان بیچارے مستضعف عورتوں اور بچوں اور مردوں کی آواز پر تم مدد نہیں کرتے ہو کہ جو مشکلات میں تمہیں پکارتے ہیں؟ فلسطین ہو، یمن ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، ہمیں مل کر اس پر آواز اٹھانی ہوگی. اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سوشل میڈیا کیمپین چلائیے. کچھ نہیں کر سکتے 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھیے. کچھ نہیں کر سکتے سجدے میں جا کے دعا کیجئے کہ پالنے والے ہم بے بس ہو گئے، ہم مجبور ہو گئے، ہمارے لیے کوئی راستہ ایسا نکال کہ ان مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں. جتنا یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم ہیومن رائٹس کے قائل ہیں، ہم انسان، میں تعجب کر رہا تھا، اللہ کرے یہ اسٹیٹسٹکس غلط ہوں، ہر 6 گھنٹے میں 1 عورت اور 10 بچے یمن میں مر رہے ہیں. ہر 6 گھنٹے، کیلکولیٹ تو کریں. اور کوئی آواز کیوں؟ ہاں لگتا ہے یمنیوں کو ایران مدد کر رہا ہے اس لیے ہم مدد نہیں کریں گے. ثابت کر دو ایران مدد کر رہا ہے، ایران پہ کیس کر دو. نہیں کر سکتے وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. یاد رکھیے گا ہماری خاموشی جرم ہے، اور حسینی خاموش نہیں بیٹھتا. حسینی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اور مجھے ڈر ہے کہ اس امریکی صدر کے واپس جانے کے بعد اس پورے خطے کو پھر سے فتنہ و فساد میں تبدیل کیا جائے گا. آپ لوگ دعا کیجئے ہمارا ملک پاکستان بچا رہے. ہم بچے رہیں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکیں گے، شاید کوئی مدد کر سکیں. ایک اور نیکسس بن رہا ہے، نیکسس کا لفظ کہہ دیں، یا ایک اور گروپ بن رہا ہے جس میں سوویت یونین، چائنا، ایران اور ترکی شامل ہیں. اب نہیں معلوم پاکستان کی قسمت میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. یہ ایک اچھا ہے طاقتور گروپ بنے تاکہ سامنے والے کو روکا جا سکے. میری اس وقت سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیوکلیئر بمز دیے ہیں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے. ہمارے تمام سیاست دانوں کی بچے بازی جو ہے نا، یہ ہمیں نقصان نہ، میں تمام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں،
یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے کہ پوری امت مسلمہ کے پاس ایک ہی جگہ نیوکلیر بم ہے اور وہ پاکستان کے اندر ہے، اور اسی لیے پاکستان پر سازشوں پہ سازشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کی دعاؤں سے بچاتا ہے، لیکن یہ ہر وقت بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ایک طرف سے بلوچستان کو الگ کرنے کے لیے موومنٹ چلا دی گئی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ملک کو، کیونکہ بہت خطرناک واقعہ کل پرسوں 3 دن میں جو ہوا ہے بہت خطرناک واقعہ ہوا ہے۔ اگر یہ واقعے نے آگ پکڑ لی، آج 3 بجے کے بعد ہمارے پٹھان بھائیوں نے ہڑتال کی کال دی، میں ان سے کہوں گا صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑو، اس لیے کہ اس وقت ملک جو ہے بہت خطرناک حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی اکنومی کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے، مت کہیے کہ آپ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہاتھ ہے جو لے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں لے جاتے تو دوسروں نے کون سا کیا کام کر دکھایا؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے FIR کاٹی، جنہوں نے سلیبس ہماری تو بنیادوں میں تبدیل کر لی؟ بہرحال میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے دعا کرنی ہے، اس کے بعد سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور دل سے دعا کرنی ہے۔ غدیر کے دن دعا کرنی ہے، مومنین کا دل خوش ہو جائے تو وہاں پر کہیں میں نے آپ کا دل خوش کیا، روزہ رکھیں۔ اگر کوئی افطار کراتا ہے، قضا روزہ نہیں ہے، اس کو کہیں نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، افطار کریں، اس کا دل بھی خوش کریں، اللہ آپ کو پورا روزے کا بھی ثواب دے گا، افطار کا بھی ثواب دے گا۔ جب مومن کا دل خوش کریں تو اسے اتنا کہہ دیں، دعا کرو کہ ان حالات کو اللہ سدھار دے اور کچھ ایسا ہو جائے کہ ہماری غدیر کی عیدی ظہور کی صورت میں سامنے آ جائے۔ پالنے والے تو یہ محمد والے محمد کا واسطہ ہے۔ محرم نزدیک آ رہا ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمارے ملک کو ہم کا گہوارہ بنا، مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، پالنے والے سازشوں کو نابود فرما دے، عزاداری کو حسینی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، غدیر کے دن کو غدیری طور پر منانے کی توفیق عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، جوان بیٹے بیٹیوں کی شادی کے وسائل فراہم فرما دے، پریشان و مخلصین کے قرضوں کو ادا فرما دے، پالنے والے اس ملک کو ایک کامیاب ملک بنا دے، پالنے والے زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔